بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ضرور پڑھیں، یہ آج کی تلخ حقیقت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، مدارس، سرکاری اسکول اجاڑ ہونے لگے۔ خلیفہ نے قاضی القضاء سے کہا، کیا سبب ہے کہ مدارس و عالم کی طرف عوام کا رجحان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، اگلے سال جواب دوں گا۔ خلیفہ تڑپ کر بولے، سوال ابھی اور جواب سال بعد؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں سال لگ جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اگلی عید آ گئی۔ عید کی امامت کے فرائض قاضی صاحب ادا کیا کرتے تھے۔ عوام و خواص سبھی عید کے دن عیدگاہ پہنچ گئے، مگر قاضی صاحب تشریف نہیں لائے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے سرکاری نمائندے پہنچے، مگر قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ نمائندگان وقار پرداز گان کے اصرار و منت سماجت پر قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں پالکی میں جاؤں گا۔ مزید یہ کہ پالکی بھی خلیفہ وقت اٹھانے کے لیے آئے۔ وزراء و نمائندگان ششدر و انگشت بدنداں رہ گئے۔ یہ کیسا غیر معقول مطالبہ ہے؟ مگر قاضی صاحب ڈٹے رہے۔ مجبوراً خلیفہ کو اطلاع دی گئی۔ خلیفہ علم و علما دوست انسان تھے، خود چل کر آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لائے، عید کی نماز ہو گئی، وقت گزر گیا، لیکن عید کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ خلیفہ ملنے آئے اور کہا، قاضی صاحب، مدارس میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، بٹھانے کے لیے چٹائیاں بھی کم پڑ گئی ہیں، اور وزراء اور ارکان سلطنت کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ خلیفہ بولے، کون سا سوال اور کون سا جواب؟ قاضی صاحب بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدارس میں طلباء کیوں نہیں آتے؟ خلیفہ بولے، جواب کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے ایک بار صاحب علم امام کو عزت دی ہے، تو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے اتنے آ گئے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اگر اسی طرح ارباب علم و فضل کی توقیر کرو گے تو تبھی لوگ علم کی طرف آئیں گے۔ اس واقعہ کے برعکس ملک میں ہیرو یا تو کھلنڈرے ہیں یا فلمی اداکار۔ یہاں ڈاکٹر قدیر خان جیسے اصلی ہیرو کو جب عزت دینے کا وقت آیا تو پس زنداں ڈال دیا گیا اور ان کی آخری زندگی فٹ پاتھوں کی نظر ہو گئی۔ یہاں مدارس کے علماء و ائمہ اور وارثان علم نبوت کو جھوٹے مقدمات میں چوروں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ سکول و کالج کے اساتذہ کو ان کے شاگردوں کے سامنے پولیس والوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ حق مانگنے پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ اوباشوں اور بدمعاشوں سے بدترین سلوک کروایا جاتا ہے۔ آج تک کسی طالب علم کو انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کرنے پر کوئی شاہی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ کروڑوں روپے کی برسات فقط ایک نیزہ پھینکنے والے پر کر دی جاتی ہے اور فل شاہی پروٹوکول دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتنے طلباء نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی، مگر کسی حاکم وقت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ جب ملک و ملت کی خدمت پر رسوائی ملے، علم کے وارثوں کی بے توقیری ہوگی، جب اچھے ناچنے والوں کو ہیرو اور ہیروئن قرار دے کر قومی سطح کے اعزازات و ایوارڈز سے نوازا جائے گا، جب ملک کو ایٹمی پاور بنانے والے بے نام کر دیے جائیں گے، تو میرے ملک میں گویے اور کھلنڈرے تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر کوئی غزالی، کوئی رازی، کوئی ابو علی سینا، کوئی ڈاکٹر قدیر خان، کوئی طارق، کوئی خالد،
کوئی ٹیپو سلطان، کوئی میجر عزیز بھٹی، کوئی ایم عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پلٹ آئیں اپنے ماضی کی طرف اور روشن مستقبل کی طرف۔ ہمارا مستقبل تعلیم میں ہے، تقدس میں ہے، حیا اور عفت و پاک دامنی اور غیرت و حمیت میں ہے۔ اپنے اصلی ہیروز کو پہچانیں، ان کی قدر کریں، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0